قال كنت اصلي لقومي بنی سالم. حضرت اتبان بن مالک فرماتے ہیں میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا، کیونکہ وہ اس کے فرد تھے نا، احد و بنی سالم کے ایک فرد تھے یہ، تو وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے. فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقلت انی انکرت بصری، کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. اور لوگوں نے کہا یا تو بینائی بالکل جا چکی تھی یا بہت کمزور ہو چکی تھی. بہرحال اس میں دونوں مفہوموں کا اعتبار ہے. وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، اور سیلابی پانی جو ہے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ بہتا رہتا ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو سیلابی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میری آنکھیں کمزور ہو گئیں. فَلَوَدِدتُّ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا، تو انہوں نے معلوم ہے کیا کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چونکہ گھر میں نماز پڑھوں گا، قوم کو تو پڑھا نہیں سکتا جا کر، تو جب گھر میں نماز پڑھوں گا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کے بغیر پڑھوں، یعنی آپ تشریف لائیں اور میری کسی جگہ کو اپنی نماز سے پہلے متبرک بنا دیں تو پھر میں اس جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، تاکہ اللہ کی نماز بھی پڑھوں اور آپ کی برکتیں بھی لیتا رہوں. دیکھا آپ نے، لوگوں کو تو شرک لگتی ہیں ایسی باتیں، کہتے ہیں جی اللہ کے سامنے غیر اللہ کہاں سے آ گیا، عبادت اللہ کی، نماز اللہ کی، غیر اللہ کا کیا کام ہے یہاں پہ. لوگ اتنا مضبوط تعلق رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ کرتے تھے کہ نبی کا دامن ہاتھ میں ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو. تبرک کی جگہ تبرک لے رہے ہیں، وسیلے کی جگہ وسیلہ بنا رہے ہیں. اور کبھی دیکھا کہ فیاضیاں جو ہیں دونوں ہاتھوں سے تقسیم ہو رہی ہیں اور نعمتیں بڑھ رہی ہیں تو جنت بھی مانگ رہے ہیں. وہاں کہیں کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ کیسے دیں گے، اللہ دے گا آپ کیوں دیں گے. یہ جو پارٹیشن کر رکھا ہے نبی و خدا کے درمیان، یہ آج کی پیداوار ہے. اللہ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا نبی میں اس طرح فرق کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. یفرقون بین اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی خدا کا رسول ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہی یہاں سے آ رہا ہے، بس اور کچھ نہیں. تعلق ان کا وہ ہے، یہاں کوئی غیریت نہیں، جو خدا نے چاہا وہی ہوگا یہاں. اور جب ان کا تبرک ہوگا تو اس سے خدا بھی راضی ہوگا، ان کا وسیلہ ہوگا تو خدا ضرور قبول فرمائے گا. اور جب یہ دیں گے تو اللہ فرماتا لے لو، یہ اللہ نہیں دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو بس. اور فرمایا وما نقموا الا نغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو کیا برا لگا، یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی منافقوں کو. تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. ہم خدا کو خدا ہی سمجھتے ہیں، رسول کو رسول، مگر یہ غیریت جو پیدا کی جاتی ہے تو یہ صحیح نہیں. عبادت اللہ کی ہے بس، باقی اس کے بعد ہر نسبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور رسول سے ظاہر ہوتی ہے. پھر تو یہاں پہ دیکھیے نماز ہے، نماز تو خدا کی پڑھیں گے، وہ ظاہر ہے نماز خدا کی پڑھیں گے، لیکن برکت رسول اللہ کی لینا چاہتے ہیں تو کہہ رہے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، ایک دفعہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے اور وہاں پہ کسی جگہ کو اپنی نماز سے آباد کر دیجئے، ایک دفعہ اس کو برکت دے دیجئے. فرمایا عرض کی انک جئت فصلیت فی بیتی مکانا حتی اتخذہ مسجدا، یہاں تک کہ میں اس جگہ کو مسجد بناؤں جس میں آپ نماز پڑھیں گے. فقال افعلوا انشاءاللہ، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے پڑھ لو، نماز سے سب مل جائے گا، میری کیا ضرورت ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پاس، ہم ضرور آئیں گے. سبحان اللہ. تو آپ تشریف لے گئے. فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا دن ہوا، صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول تشریف لے آئے. وہ ابو بکر معه، ابو بکر ساتھ تھے. یہ بات یاد رکھیے، یہ تو حضرت علی بھی فرماتے تھے جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہا یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، اور حضور کوئی بھی بات فرماتے اس میں بار بار ان دونوں کا ذکر کرتے. یہ بخاری شریف میں آگے حدیث موجود ہے. مگر کچھ لوگوں کو جو صحابہ کو ماننا نہیں چاہتے ان کو نظر نہیں آ رہے، اب ان کو نظر نہیں آ رہے. جہاں وہ ہیں وہاں وہ کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو جہاں ہے اس کو وہیں دیکھو. بے شک حضرت علی جہاں ہیں ہم ان کو وہاں دیکھتے ہیں، مجال ہے کوئی انکار کرے ہمارے اندر سے مولا علی کا، مگر ہم تمہیں بھی کہتے ہیں جہاں ابو بکر و عمر ہیں وہاں ان کو بھی دیکھو. تمہیں بھی ہم اندھا نہیں بننے دیں گے، تمہیں بھی دکھائیں گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہاں ہے مولا علی، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم انکار کریں گے، ہم گناہ گار ہوں گے، گمراہ ہوں گے. لیکن جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انکار کر دیا وہ بڑے گناہ گار ہو گئے، بڑے گمراہ ہو گئے.
اور دیکھیے اب حضرت ابوبکر ساتھ ہیں بعد مشتد النہار، دن چڑھ چکا تھا، فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ یہ کہ آپ اجازت طلب کرتے تھے جب کسی کے گھر پہ جاتے تو اجازت لی، فأذنت له، میں نے اجازت دی، فلم یجلس حتی قال، آپ بیٹھے نہیں بلکہ آپ نے پہلے فرمایا اینا تحب ان اصلی من بیتک، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں، وہ جگہ مجھے بتاؤ پہلے۔ تو فاشار الیہ من المکان الذی احب، تو پھر وہ جو جگہ چاہتے تھے، جس جگہ چاہتے تھے وہ جگہ کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے وہاں نماز فرمائی، ان یصلی فیہ فقام وصففنا خلفہ، پس آپ کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے، ثم سلم وسلمنا حین سلم، آپ نے سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ اس آخری بات کے لیے لے کر آئے ہیں امام بخاری اس حدیث کو، کیونکہ باب یہی ہے کہ بس امام سلام پھیرے مقتدی بھی سلام پھیر دے، تو یہ بات آخر میں آئی ہے۔ باقی پوری حدیث سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہو گیا، ایک کیا کئی فائدے حاصل ہو گئے، وہ الگ بات ہے، وہ کسی اور باب کے تحت لے آئیں گے ان چیزوں کو۔ پھر یہاں پر اس باب کے تحت، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ امام بخاری بڑی باریک بینی سے چلتے ہیں، کوئی ایک چیز فوکس کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، ایک چیز فوکس کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، یہ ان کی مجتہدانہ بصیرت ہے۔